بدعت کہتے ہیں ہر اس کام کو جسے ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کیا جائے اور اس کی اصل، اس کی بنیاد قرآن و حدیث میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، صاحب یہ پنکھا بھی تو بدعت ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا۔ یہ کارپیٹ بھی بدعت ہے، یہ نبی کے دور میں نہیں تھا۔ یہ پکی مسجدیں آپ بنا رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں، یہ تو نبی کے دور میں نہیں تھا۔ تو صاحب ہم یہ پنکھا ثواب حاصل کرنے کے لیے تھوڑی لگائے ہوئے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ پنکھا ہے تو ثواب زیادہ ہے اور پنکھا نہیں تو ثواب کم ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ کارپیٹ پہ نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا اور خالی زمین پہ پڑھیں گے تو کم ملے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یا مسجد میں مینار ہم نے لگایا تو ثواب کے لیے، ٹھیک ہے، ایک پہچان ہے، ایک مسجد کی علامت ہے، ایک مسجد کے ڈیکوریشن کا ایک حصہ ہے، نہیں بھی ہوگا تو بھی چلے گا۔ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جسے ثواب اور دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو کہ قرآن و حدیث میں۔ عثمان غنی کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے۔ عثمان غنی کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد مناف۔ اور ہمارے نبی کا نسب نامہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عثمان غنی کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی کہانیاں گڑی گئی، صاحب بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے وہ۔ یہ بنو امیہ کون ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کے نسب میں تیسری پشت پر آپ چلے جاؤ تو اللہ کے رسول کا خاندان اور بنو امیہ کا خاندان مل جاتا ہے۔ اور یہ دو خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ یہی قریش کے سب سے بڑے قبیلے تھے، ان کے پاس لیڈرشپ تھی۔ اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی خدمتیں رہی ہیں بنو امیہ کے خاندان۔ لوگوں نے بدنام کر دیا تھا، بنو امیہ کا خاندان بڑا خراب تھا۔ یہ نبی کے خاندان سے اس کا بڑا گہرا تھا۔ جس دور میں زنا عام تھا، جس دور میں حرام خوری عام تھی، اس دور میں بھی عثمان غنی نے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچا کے رکھا۔ تو ایک تو ہمارے نوجوانوں کے لیے عثمان غنی اس اعتبار سے بہت بڑے نمونہ ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ آج بچے وقت کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ 8-8 9-9 سال کی بچیاں اور 8-8 9-9 سال کے بچے جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشروں میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں بے حیائی، بے پردگی، بدکاری اس حد تک پہنچی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر عقل مند آدمی، ہر ذی ہوش آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس طوفان کو روک بھی نہیں پا رہے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو اس برائی کے دلدل سے ہم بچا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اور آخر میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے صاحب ماحول بڑا خراب ہے، سماج بڑا خراب ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے۔ عثمان غنی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر انسان اپنے کیریکٹر کی، اپنے کردار کی حفاظت کرے تو معاشرہ اور ماحول اور سماج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ جب کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے وہ یتطہر ما استطاع من طہر، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے پاکی اور صفائی کرتا ہے، ویدہن من دہن، اور تیل لگاتا ہے، او یمس من طیب بیتہ، یا خوشبو لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر گھر سے نکلتا ہے، فلا یفرق بین اثنتین، اور مسجد میں دو لوگوں کے درمیان پھلانگتے ہوئے، ان کے درمیان فاصلہ کرتے ہوئے نہیں جاتا ہے، ثم یصلی ما کتب لہ، اور پھر جتنی توفیق اس کو ملتی ہے اتنی وہ مسجد میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، ثم ینصت، پھر خاموش ہو جاتا ہے، اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ دینے لگتا ہے، اتنے سارے کام جو کر لیتا ہے، الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔